آج ہم بات کریں گے سیڈنس کے اوپر، پریشانی، مصیبتوں کے اوپر، جو لائف میں ہماری زندگی بالکل رک سی جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جائیں، کیا کریں. سو ڈونٹ بی سیڈ، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اور ہم 3 پرنسپلز کی بات کریں گے، 3 اللہ کے ناموں کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص ان کی امپلیکیشن، اس کا مطلب اور اس کی ٹرو ایسنس کو سمجھ لے تو اس کی لائف میں جو پرابلمز ہیں وہ ڈیمینش ہو جاتی ہیں. وہ پرابلمز نہیں رہتی، اس کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے. اور وہ 3 نام کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ قادر، قدیر اور مقتدر. ان تینوں کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے. قاف، دال اور را ان کا روٹ ورڈ ہے. قادر قرآن میں 12 دفعہ آیا، قدیر 45 ٹائمز آیا اور مقتدر 4 دفعہ آیا، وچ شوز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر فل قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج. مسلمان ان ناموں کو سمجھ لیتے ہیں نا، اور آج ہم سمجھیں گے ناموں کو. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے گا بائی دا اینڈ آف دا سیشن کس طرح سے ہماری مصیبتیں، مشکلات ہمیں چھوٹی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ہمیں کچھ پرنسپل سمجھ میں آئیں گے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس سیکرٹ ڈور آف ہیپینس کو انلاک کر لیتے ہیں. خدا کی قسم مسلمانوں میں خوش ہو جانا چاہیے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ اسباب کا محتاج ہے، نہ وہ لوگوں کا محتاج ہے، نہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج ہے، نہ وہ لاز آف فزکس کا محتاج ہے. ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سو گریٹ نیوز ٹو آل دا مسلمز. اگر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو کیا ہوا؟ وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے. اگر رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا؟ اگر کاروباری لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کو دھتکار دیا اور سائڈ پہ کر دیا تو کیا ہوا؟ ہز ڈورز آر اسٹل اوپن. وہ مسبب الاسباب ہے. اللہ رب العالمین وہی ہیں جو یوسف کے دور میں تھے، جو ابراہیم کے دور میں تھے، جو موسیٰ کے دور میں تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے. اللہ رب العالمین وہی ہیں، اور وہ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں، وہ ہر بند دروازہ کھول سکتے ہیں. مقتدر کا مطلب تو سبحان اللہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا قدیر کی بھی بلاغت ہے، یعنی جو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. واللہ العظیم میرے بھائی اور بہنوں، اس سینٹینس میں نا بڑا مزہ ہے، بڑی لذت ہے، بڑا نشہ ہے. اگر انسان جان لینا کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے تو خدا کی قسم ہماری پریشانیاں، ٹینشنز، انزائٹی سب ختم ہو جائے گی. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. وہ یہ ہے، اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس کو لکھ لیں اپنے ذہن پہ اور ساری زندگی اس کو پکڑ کے رکھیں. اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے یا نہیں، میرا ہے یا نہیں، لیکن خدا کی قسم کبھی ضائع نہیں کرتا. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں اور نیت صاف ہونی چاہیے. تو میں آپ سے نا آج 3 بیسک پرنسپلز کی بات کروں گا کہ آپ نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے. پہلی چیز، نیت صاف کرنی ہے. اگر آپ اللہ والے بن جائیں اور اپنی نیت آپ صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اوتھینٹک صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک شخص، اس کو 1000 دینار چاہیے تھے، 1000 دینار چاہیے تھے. وہ ایک شخص کے پاس گیا، اپنے جاننے والے کے پاس، اور کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے دے دوں گا، بس تو ضامن ایک لے آ جو اسے ضمانت دے، اور گواہ لے آ، میں تمہیں دے دوں گا، مجھے پرابلم نہیں ہے. وہ شخص مسکین تھا، کوئی اس کو جاننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ والا تھا. وہ اس نے کہا دیکھ میری بات سن، میرا ضامن بھی اللہ ہے اور میرا گواہ بھی اللہ ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں واپس کروں گا. اس کو اس بندے کی تقوی پہ یقین آیا اور اس نے کہا کہ چلو میں دے دیتا ہوں، یہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹا تو نہیں ہوگا. اور یہاں پہ آئی پاز، میرے بھائیوں بہنوں، پاکستان کے لوگوں، انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے نہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو. ویسے بھی دھوکہ کسی کو نہیں دینا چاہیے، لیکن اسپیشلی اللہ کی قسم کھا کے یا اللہ کا نام لے کے کسی کو دھوکہ نہ دو. یاد رکھیں جو اللہ کا نام لے کے سچ بولتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی خزانوں سے مدد کرتا ہے، اور جو اللہ کا نام لے کے دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میرا ضامن بھی اللہ ہے، میرا گواہ بھی اللہ ہے. تو اس نے دے دیا، اس نے کہا میں تجھے اللہ کے اس نام پہ تجھ پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں. یہ شخص پیسے لے کے اس نے کاروبار کرنا تھا، یہ چلا گیا. یہ جب کشتی پہ بیٹھا، سوار ہوا، دوسری طرف اترا، اپنا کام شام کیا، واپس آیا. جو دن اور جو مقرر وقت آیا ہوا تھا، جب وہ کشتی پہ آیا واپس، ایک سمندر کے پار یہ شخص تھا، تو جو لاسٹ کشتی تھی وہ نکل گئی. یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو آج وعدہ کیا تھا اور اللہ کو ضمانت دار بنایا تھا اور گواہ بنایا تھا. اب اگر میں آج اس تک مال نہیں پہنچاتا تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، اور اس کا تو ٹرسٹ اٹھ جائے گا، یعنی کہ میں نے اللہ کے نام پہ جھوٹ بولا اسے.
تو آخری کشتی چلی گئی تھی. اس کے بعد تو کشتی نے اس دن جانا نہیں تھا, تو اس نے کیا کیا کہ یا اللہ میں نے تجھے ضمانت دار بنایا ہے اور تجھے میں نے گواہ بنایا ہے, تو تیرا کام ہے اس مال کو پہنچانا. اس نے ایک ووڈ لاگ لیا, اس کو اس میں سوراخ کیا, اس میں اس 1000 دینار, سبحان اللہ, 1 دینار از اے گولڈ کوائن, اور آپ ایک گولڈ کوائن کی آج آپ ورتھ لگا لیں, ان لیکس, ان ملینز. اس نے کیا کیا, اس کو اس ووڈ لاگ میں ڈالا, پرچی لکھی اور اس میں ڈال کے نا بسم اللہ پڑھ کے آگے بہا دیا کہ اللہ تجھے میں نے ضمانت دار بنایا, تجھے میں نے گواہ بنایا, اب تیرا کام ہے اس کو. یہ شخص یہاں ویٹ کر رہا تھا اور یہ شخص اپنا مال لینے کا یہاں انتظار کرتا, اور یہ شخص یہاں پہ کھڑا تھا, اس نے مال کو دے دیا. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیسا قادر ہے, کیسا قدیر ہے, اس نے اس ہواؤں کو رخ پھیر دیا, اور وہ بندہ وہاں انتظار کر رہا تھا, اور اس کے بندے کے پاس وہ ووڈ لاگ پہنچا, اور اس نے اس کو دیکھا, اس میں پرچی تھی, اور پرچی نکالی, اور اس کو کھول کے دیکھا کہ اس کے 1000 دینار تھے. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچے. خیر, یہ جو شخص تھا جس نے بھیجے تھے, یہ اگلے دن دوبارہ جو سب سے پہلی کشتی ملی اس پہ روانہ ہوا, اور اس بندے کے پاس پہنچا, اور 1000 دینار لے کے الگ سے کہ پتہ نہیں وہ پہنچے نہیں پہنچے, میں اس کو اس کا حق تو دے دوں. اس نے کہا کہ یہ تمہاری امانت, معذرت تھوڑی تاخیر ہوگی مجھ سے. کہتے ہیں تو کل تم نے مجھے پیسے نہیں بھیجے؟ کہتے میں نے بھیجے. پھر اس نے کہا جس رب پہ تو نے توکل کیا ہے نا, جس رب پہ تو نے ضمانت دار بنایا تھا, اس رب نے تیرا مال مجھ تک پہنچا دیا, مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیوں بات باتیں پریشان ہوتے ہیں؟ کیا کمی ہے ہماری زندگی میں؟ شاید توکل کی کمی ہے, قرآن پڑھنے کی کمی ہے, عبادات کی کمی ہے, حلال اور حرام کی پرواہ کرنے کی کمی ہے, نظروں کی حفاظت کرنے کی کمی ہے. ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وجہ سے ہم وی آر ناٹ لیونگ ٹو آر فلسٹ. اللہ تعالیٰ کے نام جس کی جو مسلمان جانتا ہو کہ میرا رب میں یہ کوالٹیز ہیں, اور یہ تو صرف 3 ہیں اور ہزاروں ہیں اس کے علاوہ, وہ کیسے بات باتیں پریشان ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے انزائٹیز اور پریشانی سے گزر سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, وہ قادر ہے کہ اس بات پہ کہ تم پہ عذاب لے آئے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, عند ملیک مقتدر, وہ مقتدر بھی ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر, وهو على كل شیء قدیر, وہ قادر بھی ہے, قدیر بھی ہے, مقتدر بھی ہے. تو پریشانی کس بات کی ہے؟ جب ہمارا رب ہے اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے, اور ہم اگر اللہ والے بن جائیں تو پھر آپ یقین جانیں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. ہر پریشانی کو وہ آسانی میں ایسے بدل سکتا ہے. اس نے صرف کن کہنا وہ بدل جائے گا, صرف ہماری نیت صاف ہونی چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2, سیکنڈ پرنسپل ٹو لیو اے ونڈرفل لائف اینڈ ٹو لیو اے ہیپی لائف از, جو بھی نیکی کریں اس کی اجر کی امید صرف اللہ سے رکھیں. پھر دیکھیں اللہ قدرت کے مناظر کیسے دکھاتا ہے آپ کو. پہلی پرنسپل کیا تھا؟ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کام کریں, جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, فریب نہیں کرنا. ہم نے اللہ کے لیے اپنے ہر کام کو کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. دوسری چیز, نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنی ہے ہم نے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے دروازے کھول دیتا ہے.